کئی مرتبہ بارش کا تھوڑا سا جو جتنی بارش ہو رہی ہے وہ ساون بھادو وغیرہ تو چلا گیا، شاید وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی تو نہیں ختم ہوا. اچھا، آفیشلی بھادو چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. اور ابھی وہ جو آتا ہے ایک سسٹم آتا ہے بارشوں کا، تو وہ سسٹم چلا جاتا ہے. اب اس میں مائنیوٹ ڈیٹیلز آ گئی ہیں کہ ایک برسات کے موسم میں جو برسات کا موسم آتا ہے نا بار بار اور جاتا ہے، وہ بھی اب ڈسکور کر لیا گیا ہے کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگلے 4 دن جو ہیں وہ بارش نہیں ہوگی، اگلے 3 دن بارش ہوگی. تو سائنس کی ترقی ہے جو ان چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے اور ہماری زندگی میں اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ اچھی اچھی کمپنیاں جو ہیں اپنے سافٹ ویئر پروگرامز کو اپ گریڈ کرتی رہتی ہیں. خود کمپنیاں جو مارکیٹ کرتی ہیں اپنے پروگرامز، وہ بھی سال گزرنے کے بعد جب انہیں لگتا ہے کہ یہ پروگرام اور بہتر ہو سکتے ہیں تو وہ انہیں بنا لیتے ہیں. ہمارے دماغ کو جسے ہم یعنی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مائکروسافٹ والوں نے پہلے جو ونڈوز تھیں وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ایکس پی چل رہی تھی، اب جو ہے وسٹا آ گئی. جی، تو اس میں انہوں نے اس میں کوئی اپنی توہین تو نہیں محسوس کی کہ اپنے ہی پروگرام کو ڈسکارڈ کر کے انہوں نے ایک بہتر پروگرام بنا لیا. جی، تو ہمارا دماغ بھی تو ایک سپر کمپیوٹر ہے جو ہمارے کندھوں کے اوپر، سر کے اندر بہت ہی محفوظ طریقے سے رکھا ہے. جی، اور یہ کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر بھی سافٹ ویئر پروگرامز ہوتے ہیں جو اس کو دن بدن بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم انہیں اپ گریڈ کرتے رہیں. جی، تو آخر اجاز بھائی ہم ان کو اپ گریڈ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ وہی پروگرام جو اپ گریڈ تو ہم کرتے رہتے ہیں زندگی بھر. دیکھیے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت تجربہ کار ہے اور اس کا بہت وسیع تجربہ ہے، اور شاید یہ تجربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے زندگی میں مختلف نچوڑ نکالے ہوتے ہیں، جو اس سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں اور جو اس نے صحیح کام کیے ہوتے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں وہ اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دنیا جس قدر تیزی سے بدلتی جا رہی ہے تو انسان کو ٹینشن تو اسی لیے ہو رہی ہے نا، بے-چینیاں تو اسی لیے ہو رہی ہیں کہ دنیا کے ساتھ وہ قدم ملا کے نہیں چل پا رہا. جب کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس بہت سا سفر کرنے کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے کیونکہ دنیا اس سے بہت پہلے چل رہی ہوتی ہے اور دنیا ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچی ہوتی ہے جہاں پہ ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس انسان کو وہ کیچ اپ کرنا پڑتا ہے تمام ہسٹری سے اور پھر موجودہ حالات میں ایک اچھی زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو اگر انسان تیزی سے اپنے سافٹ ویئر پروگرامز کو اپ گریڈ نہیں کرے گا تو اب پہلے تو شاید 100 سال کے بعد ایسی ضرورت ہوتی ہوگی اپنے سافٹ ویئر پروگرامز کو اپ گریڈ کرنے کی، لیکن اب تو زمانہ اتنی تیزی سے چل رہا ہے کہ ہمیں ہر روز نئے سرے سے اپنے ذہن کو سنبھالنا پڑتا ہے، اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. نئے چیلنجز آ رہے ہیں تو اس کے لیے ریسٹرکچر کرنا پڑے گا اپنی سوچوں کو اس سے کوپ کرنے کے لیے. تو ایسی تمام کوششوں کی راہ میں رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ فیئر آف ان نون ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ایسا کریں گے تو کیا ہو جائے گا یا ہم ویسا کریں گے تو کیا ہو جائے گا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ڈرتے رہتے ہیں. جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1 سے لے کے 11 تک اگر ہم بے چینی پیدا کرنے والی سچویشنز کو ترتیب دے لیں اور صرف نچلی 4 سچویشنز پہ ہم بطور اسائنمنٹ کے کام کریں، یہ نہیں کہ جب ضرورت ہو، باقاعدہ اگر کوشش کر کے ہم کام کریں تو نچلی 4 سچویشنز جو ہیں ان پہ انگزائٹی ہونا بند ہو جائے گی اور اوپر کی سچویشنز ڈسینڈ کر کے نیچے آ جائیں گی اور پھر ہمارے لیے جو ہے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی زندگی گزارنے میں. اسی طرح جو ایل فاؤنڈیڈ بلیفز ہیں، اگر ہم ریسرچ کی روشنی میں ان کا نتائج دیکھیں تو جو ایل فاؤنڈیڈ بلیفز ہیں ان کے اوپر بھی کچھ ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اگر کسی اپنے بلیف کو چیلنج کریں گے تو شاید اس بلیف کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا. اگر کسی بلیف میں طاقت ہوتی ہے تو وہ اپنا فکر خود کرتا ہے، آپ کو اس بلیف کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فکر و تردد کرنا چاہیے. خدا خود ہمیں حکم دیتا ہے کہ فکر و تردد کرتے رہو. اور جب ہم فکر و تردد کرتے ہیں تو ہم بہت سی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ جو فیئرز ہوتے ہیں، جو چیزوں کے، سچویشنز کے جو فیئرز ہوتے ہیں، جیسے کہ سانپوں کا خوف ہو گیا یا لیزرڈز کا خوف یا
کاکروچز کا خوف ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طریقہ ان کے خوفوں سے نجات پانے کا یہ بھی ہے، اگر آپ انہیں خود کنفرنٹ نہیں کر سکتے، خود فیس نہیں کر سکتے، تو آپ کسی کو دیکھیں جو اس کو فیس کر رہا ہو. یعنی کہ ماڈل کر آبزرو کریں کہ کیا دوسرے لوگ جو ہیں سانپوں کو، کاکروچز کو، لیزرڈز کو اسی طرح فیس کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے اپنی فیلنگز ہوتی ہیں یا رویے ہوتے ہیں یا ہمارے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، یہ ہمارے اندر سے جنم لیتے ہیں، یہ چیزوں سے جنم نہیں لیتے. یعنی خوف جو ہوتا ہے وہ ہمارے باہر نہیں ہوتا، باہر تو چیزیں ہوتی ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں. خوف تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہماری سوچوں میں پیدا ہوتا ہے. کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہمارا احساس انہیں اچھا یا برا بناتا ہے. اور اگر ایسا ہے کہ تھنکنگ ہی سب کچھ کرتی ہے، تو تھنکنگ تو ہم ہر وقت کرتے ہیں. تھنکنگ کو کرنا سیکھ لیں تو پھر ہمیں چیزوں سے خوف ہونا بالکل ختم ہو جائے گا. ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی فیئرز ہوں جن میں کوئی تجربہ ہو جس کی وجہ سے وہ فیئر ہم نے سیکھ لیا ہو، جیسا کہ لفٹ میں بیٹھنے سے رستے میں لفٹ بند ہو گئی تو ہم بڑے پینک میں آ گئے کہ پتہ نہیں کیا پریشانی ہو جائے گی، کیسے یہ ہم باہر نکلیں گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنگامی طور پر ہمیں باہر نکال دیا گیا. تو یہ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ بند جگہ خطرناک ہوتی ہے، یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. تو ایسے خوفوں سے نپٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ایک مینٹل ویڈیو کے طور پر دیکھیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ. اور وہ فرق یہ ہے کہ آخر والے حصے کو پہلے دیکھیں اور شروع والے حصے کو آخر میں دیکھیں. جیسے لفٹ نیچے سے اوپر جا رہی تھی جی، 5ویں منزل پہ جا کے وہ بند ہو گئی اور پینک ہوا، پھر لفٹ چل پڑی، 6ٹھی 7ویں 8ویں منزل پہ آپ باہر آئے. اب اگر آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے سارے تجربے کو اس طرح دیکھیں کہ جیسے آپ لفٹ سے باہر نکل رہے تھے، تو یہاں سے آپ ریورس میں اس کو مینٹلی دیکھیں اور بڑی تیزی سے دیکھیں کہ آپ لفٹ میں الٹے قدموں سے داخل ہوئے، لفٹ نیچے گئی اور لفٹ جو ہے وہ بند ہوئی، پھر وہ چلی نیچے گئی، کھلی اور آپ باہر آ گئی. اور یہ سارا آپ کو 1.5 سیکنڈ میں آپ تیزی سے 1.5 سیکنڈ میں کوئی بھی منفی تجربہ، خوف زدہ کرنے والا تجربہ 1.5 سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے ذہن میں آپ ریورس میں اس کی ویڈیو دیکھ سکیں تو وہ اپنا خوف کھو دیتا ہے. مگر اس کے لیے کچھ پریکٹس کرنی پڑے گی. تھوڑا سا اپنے ذہن کو پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو آپ کی مینٹل ویڈیو ہے یا جو ذہنی تصویری فلم ہے اس کی، آپ اس کو صحیح آرڈر میں دیکھیں. یعنی شروع سب سے پہلے، پھر درمیان، پھر آخر میں، اور بعد میں آپ اسے ریورس میں 2-3 دفعہ جب دیکھیں گے تو وہ اپنی امپیکٹ، وہ اپنا خوف، جو اس میں جو ڈر تھا وہ اس میں سے نکل جائے گا. کسی بھی ایسے تجربے کو جس کے دوران آپ نے خوف سیکھ لیا تھا یا دہشت زدہ ہوئے تھے، اور پھر پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب ملے جو کہ ایک جگہ 1-5 کی جو بلڈنگ ہے اس کا بم دھماکہ ہوا تھا، تو ان کے ذہن میں وہ بہت زیادہ اس کا جو اثر ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے. وہ گھر میں اپنے کمرے میں بھی ڈرتے تھے آخرکار. تو انہوں نے یہ ٹیکنیک سیکھی اور دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آ گئے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ گھر سے نکلے تھے اور وہاں پہنچے جہاں حادثہ ہوا، وہ انہوں نے حادثے کے بعد سے ریورس میں واپس اپنے گھر ایک محفوظ سفر کیا تیزی کے ساتھ 1.5 سیکنڈ کے اندر، اور ان کے ذہن سے وہ جو خوف ہے وہ کھو گیا. تو جب بھی کوئی خوف زدہ کرنے والا واقعہ ہو اس کو تیزی سے ریورس میں سیکھیں گے، کیونکہ ہمارا دماغ تیزی سے سیکھتا ہے، آہستہ نہیں سیکھتا. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے.